رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سامنے رکھیں، پوری ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ ہوگا اور ایران کو پوری امت مسلمہ خاموشی سے اس تماشے کو دیکھے گی۔ اس کے خلاف اسرائیل بھی ہے، اس کے خلاف یو اے بھی ہے، اس کے خلاف سعودی عرب بھی ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ میں ہیں، اس کے خلاف ترکی بھی ہے، اس کے خلاف مصر بھی ہے اور اس کے خلاف پوری دنیا ہے۔ چین اور روس اس کا ساتھ نہیں دے رہے جس سے ان کو دینا چاہیے تھا۔ وہ اکیلا لڑے گا اور اکیلا، جسے کہتے ہیں لون وولف میکویٹ، جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ وہ اگر کسی طور پہ کسی کمپرومائز پہ اس کو اگر مجبور کر لیا تو آپ نے فرمایا پھر عرب کی تباہی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو عرب نے اچانک پر سے مٹی جھاڑی ہے اور امریکہ سے کہا کہ تو ہمارا یار نہیں، اب ان کو بتائے گا کیسے مجھ کو کہتے ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے نیوٹرل کر دو، کہ اسرائیل کی دشمنی کی بنیاد پہ یہ نہ بناؤ، پھر یہ عرب کے۔ اور کل جو میں نے آپ سے بتائی تھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینے تک محاصرہ ہو جائے گا جیوز کا اور صلاح کے مقام کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ واقعہ آئے گا کہ مدینے سے ایک شخص بھاگ کے کہاں پہنچے گا؟ مکہ آئے گا، وہاں بیعت ہوگی، وہاں سے پھر وہ لڑائی شروع ہوگی جو آپ نے فرمایا کہ وہ شام سے لشکر آئے گا، اس کو دسا دے جائے، پھر یہ لشکر یہاں سے خراسان سے علاقے سے پہنچ جائیں گے۔ وہاں جب یہ لشکر بیٹھ جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند کی طرف فوج بھیجے گا۔ اچھا، وہ آگ لڑے گی یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان پاکستان پہ حملہ کر چکا ہوگا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے خرابت سندھ من الہند خراب ہند من السندھ، یہ اب منٹوں میں ہونا ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب اگر یہ جنگ چلی نا تو تیزی سے چلی، 55 دن ہیں تو 6 مہینے میں چل جائے گی۔ تو جس دن ہم بیت المقدس پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہم قسطنطنیہ آ گئے تو یہ حملے میں یہ اب باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی۔ پھر اب نہ افغانستان کی باؤنڈری رہنی ہے، نہ ایران کی رہنی ہے، کسی اور کی۔ تو وہ پھر ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ ہندوستان کے خزانے جو ہیں وہ بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے۔ وہاں یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے فوج جو ہیں وہ پھر ہندوستان کے ساتھ لڑیں گے۔ وہاں چین کی انوالومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہ ہے اصل سینیریو جیسے بن چکا ہے، لیکن اب یہ جنگ جو ہے وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ ہو ختم ہوگی، یہ آگے بڑھے گی انٹینسٹی کے ساتھ بڑھے گی۔ جب اتنا کچھ ہو گیا ہے اور کچھ نہیں نکل رہا، اور اس وقت جو عباس راغچی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں باقی لوگوں کے ہیں، جس طرح ایران کی صورتحال ہے، تو ایران اب اس وقت فیصلہ کر چکا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے۔